بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پانچواں پارہ سورہ نساء کی آیت نمبر 64 کی تفسیر بیان ہو رہی ہے، اور یہ بات آپ حضرات نے سے بات فرما لی تھی کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے خود ہی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھیجنے کا مقصد بیان فرما دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اس لیے تشریف لائے تاکہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، اللہ کا حکم سمجھ کے کریں کہ اللہ کا حکم ہے کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقے ہیں ان کے مطابق زندگی گزارو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم اللہ تعالیٰ نے خود دیا اور اس آیت مبارکہ میں اس چیز کو واضح کر دیا، لیکن یہ اطاعت محبت کے ساتھ ہونی چاہیے۔ جیسے انسان اپنے والدین کی بات مانتا ہے محبت اور عقیدت اور تعظیم کے ساتھ، اور جیسے انسان بات مانتا ہے اپنے مرشد کی محبت اور عقیدت کے ساتھ، تو اپنے استاد کی، اپنے والدین کی، اپنے مرشد کی جیسے بات محبت اور عقیدت کے نظریے سے مانی جاتی ہے نا، صرف قانونی حیثیت سے نہیں، چلو جی بادشاہ نے قانون بنا دیا تو کیونکہ بادشاہ کے ساتھ تمہارے کو محبت نہیں ہوتی نا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت بھی کرنی ہے لیکن محبت اور عقیدت کے ساتھ کرنی ہے، آپ کی تعظیم کے ساتھ کرنی ہے، آپ کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور تعظیم کو رکھ کے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور آپ کی پیروی کرنی ہے۔ پھر آگے ایک اور اصول بیان فرمایا کہ جو لوگ گناہ کرتے ہیں اللہ کی نافرمانی ان سے ہو جاتی ہے، بتقاضِ بشریت گناہ ہو جاتے ہیں، تو فرمایا کہ اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کریں اور پھر وہ لوگ جنہوں نے گناہ کیے یا گناہ فرمانی کی وہ خود بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے استغفار کریں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرما لیں گے اور اللہ تعالیٰ ان پر اپنے رحمت فرما دیں گے۔ جی اگر لوگوں سے گناہ ہو جائے تو یہ کام کریں، خود بھی معافی مانگیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دیں گے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بالکل اس آیت مبارکہ پہ عمل تھا، اور صحابہ کرام ایسے ہی کرتے تھے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے، اگر کوئی غلطی ہو جاتی، گناہ ہو جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی کی درخواست کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے معافی مانگتے، استغفار کرتے، اور خود بھی وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے۔ تو ان کی توبہ کے بارے میں کتنے صحابہ کرام ہیں جن کی توبہ کے بارے میں قرآن پاک میں آیات نازل ہوئی ہیں جی، تو وہ کیا تھے؟ وہی لوگ تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آج انہوں نے اس آیت مبارکہ پہ عمل کیا۔ تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اعزاز تھا کہ اللہ پاک نے انہیں یہ اعزاز عطا فرمایا کہ وہ خود بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا وہ معافی مانگتے تھے۔ اور بس صحابہ کرام کا بعض اوقات کوئی صغیرہ گناہ ہو گیا، چھوٹی موٹی غلطی ہو گئی تو وہ نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھنے کی برکت سے بھی اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں۔ جیسے ایک دفعہ ایک صحابی نے ایسے ہی کسی غلطی کا اظہار کیا تو پھر اس کے بعد انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیں، مطلب ان کا یہ تھا کہ مجھے اس پر سزا دیں تاکہ میں دنیا میں پاک ہو جاؤں۔ لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھہرو، پھر حضور کی عصر کی نماز تھی تو جب نماز پڑھا لی تو پھر وہ مسلمان وہ صحابی حاضر ہوئے اور پھر یہ درخواست کی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم نے ابھی ہمارے ساتھ نماز پڑھ لی ہے؟ ہاں یا رسول اللہ نماز پڑھ لی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک نے تمہارا گناہ معاف کر دیا۔ تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ اعزاز عطا فرمایا تھا۔ تو البتہ یہ ہے کہ توبہ جو ہے نا، توبہ یہ تو اس امت کی خصوصیت ہے کہ وہ جہاں بھی رہ کے توبہ کریں، سچی توبہ کریں، شرائط والی توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں اور ان کی گناہ کی جو معافی ہے وہ ہو جاتی ہے، بشرطے کہ توبہ کیا ہو، سچی ہو، شرائط والی ہو، جو آپ حضرات اکثر آپ حضرات کے سامنے وہ شرائط بیان کی جاتی ہیں۔ تو جیسے نماز آپ کسی جگہ بھی ادا کر سکتے ہیں، اگر مسجد نہ ہو کسی جگہ بھی نماز ادا کی جا سکتی ہے، تو انسان کسی جگہ بھی رہ کے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے قرآن پاک میں کہ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہوں جی، اور میں ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ سعادت حاصل ہو جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک پہ، روضے مبارک پہ حاضر ہو کے اور وہاں پر جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ درخواست کی جائے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہ معاف فرما دیں اور خود بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، تو چونکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دیگر انبیاء اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبروں میں زندہ ہیں، تو اگر کوئی آدمی یہ درخواست کرے تو یہ جائز ہے اور اس سے بھی انشاءاللہ اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، کیونکہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبروں میں حیات اور زندہ ہیں۔ اور ایک واقعہ بھی لکھا ہوا ہے حضرات مفسرین نے اس کی تفسیر میں
کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوگی تو اس کے 3 دن کے بعد ایک دیہات کا رہنے والا مسلمان آیا، اسی دیہات کا رہنے والا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ حاضر ہوا اور اس نے پھر کچھ اشعار بھی پڑھے نبی علیہ السلام کی محبت میں، عقیدت میں اس نے وہ اشعار پڑھے، اور اشعار پڑھنے کے بعد پھر وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اگر لوگوں سے گناہ ہو جائیں اور وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور اللہ سے معافی مانگیں اور آپ بھی ان کے لیے بخشش کی دعا کریں تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دیں گے۔ یا رسول اللہ، میں اللہ تعالیٰ سے خود بھی معافی مانگتا ہوں اور آپ بھی میرے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ بخشش مانگیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دیں۔ تو حضرات مفسرین فرماتے ہیں وہاں جتنے لوگ تھے سب نے سنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے یہ آواز آئی، قد غفر لک، تحقیق اللہ تعالیٰ نے تیرے گناہ معاف کر دی، سبحان اللہ، تحقیق اللہ نے تیرے گناہ معاف کر دیے۔ قبر مبارک سے یہ آواز آئی کہ اللہ نے تیرے یہ گناہ معاف کر دیے۔ اچھا، اس واقعے پر ویسے تو بہت ساری باتیں انشاءاللہ وہ اپنے آئیں گے موقع پر، لیکن جو لوگ اس عقیدے کو نہیں مانتے تو پھر وہ طرح طرح کے اس طرح کے واقعات پر اعتراض کرتے ہیں۔ مثلا ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے، اچھا یہ بتائیں جی کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ قبر سے آواز آئی کہ اللہ تعالیٰ نے تیری بخشش کر دی ہے، تو کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تو ان کے درمیان کتنے اختلافات ہوئے اور کتنے دفعہ صحابہ کرام کو ایسے مسائل پیش آئے؟ تو وہ حضور پاک سے جا کر پوچھ لیتے نا قبر مبارک پہ، انہوں نے نہیں پوچھا تو تم کہتے ہو بعد میں کوئی بندہ آیا ہے جی۔ تو کئی ایسے بھی اولیاء اللہ بزرگان دین گزرے ہیں کہ جنہوں نے جا کر حضور پاک علیہ السلام کے روضے مبارک پہ صلاۃ والسلام پیش کیا تو آگے سے جواب بھی آیا ہے جی۔ کہتے ہیں صحابہ کو آواز نہیں آئی تو ان کو آواز آ گئی، تو اس کا اکثر جواب میں یہ دیا کرتا ہوں، دیکھیں یہ جو اختیارات ہوتے ہیں نا، آخرت کے جو امور ہوتے ہیں یہ کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہوتے کہ کوئی بندہ چاہے میرے ساتھ بھی پیش آ جائے اور دوسرے کے ساتھ پیش نہ آئے۔ جیسے معجزہ اور کرامت یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار سے واقع ہوتی ہے، اور جس کے لیے چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ جناب وہ ثابت کرتے ہیں، جس کے لیے نہیں چاہتے ثابت نہیں کرتے۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جس کے لیے ثابت ہو گیا ہے تو اس کا مقام پہلے والوں سے بڑھ گیا، یہ ایک جزوی فضیلت ہوتی ہے۔ بات سمجھا رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ کہ ایک حیثیت سے فضیلت ہوتی ہے، باقی ان مقدس شخصیات کو تو بڑے فضیلتیں حاصل ہیں۔ بات سمجھا رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو آپ دیکھو صحابہ کرام کے ساتھ بعض ایسی کرامات، بعض ایسے واقعات پیش آئے جو بعد والوں کو نصیب نہیں ہوئے، تو یہ اللہ کی تقسیم ہے نا، اللہ تعالیٰ جس کو عطا فرمائے، جس کو اللہ سنا دیں، جس کو اللہ نہ سنائے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ بات سمجھا رہی ہے؟ کئی دفعہ آپ کو مثال دے کر بات سمجھائی جاتی ہے کہ جیسے بچہ اگر صبح اٹھ کے والدین کو بتائے کہ میں نے آج خواب میں دیکھا ہے کہ میں مکہ مکرمہ میں گیا ہوں، مدینہ طیبہ میں گیا ہوں، تو والدین یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں تو خواب نظر نہیں آیا، تجھے کیسے نظر آ گیا؟ کیوں جی بھائی والدین یہ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں بھائی بات سمجھے نظر بیدار ہو کر، والدین یہ کہہ سکتے ہیں بھی ہمیں تو خواب نظر نہیں آیا، تجھے آ گیا؟ نہیں۔ اگر والدین یہ کہتے ہیں تو ان کی نہ سمجھی ہے، کیونکہ خواب دکھلانا یا دیکھنا یہ کسی کے اختیار میں تو ہے نہیں، یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے نا، نہیں سمجھے؟ تو اللہ نے بچے کو دکھا دیا، بڑے کو نہیں دکھایا، لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ بچہ ماں باپ سے بڑھ گیا۔ بس اس طرح کے وسوسے سے پھیلائے جاتے ہیں اور اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ اچھا ایک اور پتہ کہنے لگا کہ دیکھیں جی آپ مفسرین نے تو یہ باتیں لکھی ہیں نا، تو کہتے ہیں دیکھیں جی آپ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ جائے قبر، اب تو قبر نظر ہی نہیں آتی، تو جو فرمانا ذرا، اب قبر نظر نہیں آتی، تو اب جب قبر نظر نہیں آتی تو پھر کیا کریں؟ تو بھائی قبر نظر نہیں آتی تو جو چیز ہمیں نظر آ رہی ہے نا، نبی علیہ السلام کا روزہ، جو جالیاں ہمیں نظر آ رہی ہیں، یہی قبر کے قائم مقام ہیں، نہیں سمجھ آئی؟ یہ سمجھو کہ اس کی جگہ لے چکی ہیں، کیونکہ جو چیز ہمارے اختیار میں ہم نے وہی کام کرنا ہے، نہیں سمجھ آئی؟ جو چیز ہمارے اختیار میں ہے ہم نے، اب یہ قبر کے قائم مقام ہے، جو مطلب وہاں پر درود سلام پڑھ رہے ہیں گویا یوں سمجھو کہ وہ قبر پر ہی پڑھ رہے ہیں۔ اچھا ایک بندہ اور کہنے لگا، وسوسے ہوتے ہیں نا لوگوں کو پھیلا جاتے ہیں، ایک بندہ اور کہنے لگا اچھا یہ بتائیں جی تو یہ جو نبی علیہ السلام کتنی دور سے سنتے ہیں، مسجد میں جائیں کتنے فاصلے سے؟ تو میں نے کہا تو کتنی دور سے سنتے ہیں؟ کہتا میری ایک لمٹ ہے۔ تو میں نے کہا اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں نا، پہلے بات وہ بھی بشر ہوتے ہیں، ان کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے، بات سمجھا رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اور پھر میں نے کہا کہ جو آخرت کے امور ہے نا، اس کے بارے میں یہ سمجھ لیں کہ یہاں کے قانون اور ہیں، وہاں کے قانون اور ضابطے اور ہیں، لیکن حضور پاک نے خود ہی بتا دیا کہ جو میری قبر پر آئے، جب ہم قبر تک نہیں جا سکتے تو جالیوں تک تو جا سکتے ہیں نا، جب جالیوں تک جائیں گے تو سمجھو جالیوں سے نبی علیہ السلام سن رہے ہیں، اس لیے وہاں خطاب کا صیغہ بولے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، ان الفاظ کے ساتھ وہاں درود و سلام پیش کریں، کیونکہ جب جالیاں اور وہ روزے پاک قبر کے مقام ہے تو وہی سے نبی علیہ السلام سو رہے ہیں، اور سنوانے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے نا، ٹھیک ہے؟ یہ وسوسے ہوتے ہیں نا، بعض میں نے ایک دو حضرات کی مرض کر دی، بڑی سعادت کی بات ہے کہ اگر کسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک پہ حاضر ہونے کی سعادت ملے اور وہاں پر جا کر یہ درخواست پیش کرے تو یہ بالکل جائز ہے، یہ شرک نہیں ہے۔ لوگ اس کو بھی شرک بنا دیتے ہیں، بھائی شرک تو کہتے ہیں اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفتوں میں یا اللہ کی عبادت میں۔ اب اللہ کی صفت ہے دور نزدیک سے اللہ سنتے ہیں، ہر ایک کی سنتے ہیں، سب کی سنتے ہیں،
لیکن حضور پاک اپنے بارے میں فرماتے ہیں جو بندہ دور سے مجھ پر درود پڑے گا فرشتے مجھ تک پہنچائیں گے. بات واضح ہو گئی. اور جو قبر مبارک پہ جائے گا، روزے مبارک پہ جائے گا، جالیوں کے پاس جائے گا تو وہاں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود سن لیں گے. اللہ کی صفت دیکھو کیا ہے، اللہ تعالیٰ دور سے بھی سنتے ہیں، نزدیک سے بھی سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی لمٹ نہیں ہے کہ کتنی دور سے اللہ تعالیٰ سنتے ہیں. لیکن حضور پاک علیہ السلام نے اپنے بارے میں فرما دیا، تو لہٰذا یہ شرک کیسے ہوتی ہے؟ شرک تو ہے نا بھی اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں. تو ایک بندہ کہنے لگا نا جو تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں زندہ مانتے ہو تو یہ شرک ہے. بات سمجھا رہی ہے؟ تو میں نے کہا چاہیے بتا اللہ دیکھتے ہیں کہ نہیں؟ کہتا دیکھتے ہیں. تو میں نے کہا تو آتا ہے کہ دیکھتا ہے؟ کہتے میں دیکھتا ہوں. میں نے کہا میں تو بھی اللہ کے شریک ہو گیا. میں نے کہا اللہ سنتے ہیں کہ نہیں؟ کہتے ہیں بالکل. تو میں نے کہا اچھا یہ بتا تو بھی سنتا ہے کہ تو بہر ہے؟ کہتے نہیں میں سنتا ہوں. تو میں نے کہا اس کا مطلب ہے تو بھی اللہ کے شریک ہو گیا. کہتے نہیں میرا سننا اور ہے، اللہ کا سننا اور ہے. تو میں نے کہا حضور پاک کا زندہ ہونا ہو رہا ہے، اللہ کا زندہ ہونا. کہتا کہ وہ کیسے؟ میں نے کہا حضور پاک علیہ السلام پر وفات آئی ہے. نہیں سمجھ آئی؟ آپ کے وفات کا وعدہ کا ذکر قرآن میں ہے کہ آپ پر وفات آئے گی اور آپ پر وفات آئی ہے. لیکن وفات کے بعد پھر اللہ پاک نے قبر میں آپ کو زندگی عطا فرمائی ہے. بات سمجھا رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو شرک کیسے ہو گیا؟ اللہ پر تو موت آنی نہیں ہے. کیوں جی؟ اللہ پر تو موت آنی نہیں ہے. تو یہ اس طرح کے وسوسے لوگ پھیلا کے نا حضرات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں غلط نظریے بناتے ہیں، غلط عقیدے بناتے ہیں. اللہ پاک ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.